بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بظاہر ترقی کر رہی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، جس کا ایک مظہر سوشل میڈیا، عوامی فورمز پر بڑھتی ہوئی بے حیائی۔ ویسے تو جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہ ایمو ہے، وہ انسٹاگرام ہے، وہ ٹیلی گرام ہے، وہ فیس بک ہے، وہ واٹس ایپ ہے، یا وہ ٹک ٹاک ہے، یا بینگو ہے، یا اور دیگر پلیٹ فارمز ہیں، سب پر یہ مسلسل طوفان بدتمیزی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن خاص طور پر دو ایپلیکیشنز، ایک ٹک ٹاک لائیو اور دوسری بینگو، یہاں پر اس قدر بے حیائی ہے کہ الامان والحفیظ۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر دی جائیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یہ سورۃ النور کی 19ویں آیت مبارکہ ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں یا پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کن سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اب اس سے بڑھ کر دنیا میں سزا کیا ہوگی کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری نوجوان نسل وہ ان فورمز پر بیٹھ کر ایسی ایسی بے حیائی کی نہ صرف یہ کہ باتیں کرتے ہیں، بلکہ لائیو بیٹھ کر ایک دوسرے کو جسم کے وہ اعضاء دکھا کر ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے زبان بھی گندی ہو جاتی ہے۔ میں اس حوالے سے پہلی گزارش کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پر سوشل میڈیا یہ کفار کی ایجاد ہے، اور اس کا اصل مقصد انسانیت کو تباہ و برباد کرنا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا اصل مقصد امت مسلمہ کا بیڑا غرق کرنا ہے، کیونکہ عالم کفر تو آلریڈی اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ وہ پہلے سے ہی بگڑ چکے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں وہ اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ شاید جانور بھی ان سے شرما جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے اور جو شخص اسے پھیلاتا ہے، وہ گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، فرمایا لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم۔ آپ کو یہ حدیث موجودہ حالات کے عین مطابق بولتی ہوئی ملے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اپنی اس بے حیائی کو سرعام کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، تو اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ایک تو ان کو طاعون کی بیماری میں مبتلا فرما دیں گے، اور دوسرا ان میں ایسی ایسی تکالیف ہو جائیں گی، پیدا ہو جائیں گی جو کہ اس سے پہلے نہیں گزری۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو شواہد کی بنیاد پر قابل حجت قرار دیا۔
اگرچہ اس میں خالد بن یزید نامی ایک راوی ہے جس پر جرح ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح ابن ماجہ میں حسن قرار دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے امام بوصیری نے اتحاف الخیرۃ المخرہ میں اس کی سند کو ثقہ راویوں پر مشتمل قرار دیا۔ اسی طریقے سے دیگر محدثین کرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث قابل حجت ہے۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں کہ یہ بے حیائی اس قدر پھیل کیوں رہی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال اگر ہم کریں تو اس سے دین کی دعوت پھیل سکتی ہے، ہم دین کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا مثبت استعمال کرتے ہی نہیں، اور اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں جن میں ایک شہرت کی بھوک بھی ہے۔ اس کا نتیجہ بہت سارے بد نصیب جو دین کی طرف منسوب ہیں وہ بھی اس لعنت کا شکار ہو چکے ہیں۔ کس لیے؟ وہ شاعر نے کہا تھا شہرت کے حریص ہیں گے، عزت سے نہیں کام، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جب ایک شخص داڑھی سجائے ان گندے بےہودہ پلیٹ فارمز پر آئے گا، بینگو پر آئے گا، ٹک ٹاک پر آئے گا، تو لوگوں کو ایک راستہ مل جائے گا۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں واحد ٹپے دوڑے جوتے قوالیاں شعر سنانے والا مراسی ڈوم یا بھانڈ ٹک ٹاک اسٹار یہ کام کر رہا ہے، وہ کہیں گے جی فلاں دین کا عالم یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا مقصد ہوتا ہے شہرت کی بھوک تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر یہ بھی لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے ملیں، زیادہ سے زیادہ ویورشپ ملے۔ اقبال نے کہا تھا یا طائر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور پھر ہم ان فورمز کو استعمال کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے ہماری نئی نوجوان نسل جو ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں کے اندر، مردوں کے اندر بانجھ پن بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ سبب کیا ہے کہ انہوں نے اپنا بیڑا پہلے ہی غرق کر لیا ہوتا ہے ان فورمز پر بیٹھ کر بیہودہ حرکات کرتے ہوئے، جن کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے یہ ہم سب کا فرض ہے، چاہے وہ والدین ہوں جو اپنے بچوں کو جدید اور ماڈرٹ بنانے کے چکر میں اس بے حیائی کے سمندر کے اندر دھکیل رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں ہر قسم کی بےہودگی کے لیے انٹرنیٹ لگایا ہے اور اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس اور نگرانی نہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ اس قسم کی بےہودگیوں کے خلاف شرعی طور پر منبر و محراب کے ذریعے آواز کو بلند کریں۔ پھر معاشرے کا مقتدر طبقہ جن کی معاشرے میں آواز سنی جاتی ہے، لیڈر، قائد، ان کا یہ فرض ہے کہ اس قسم کی بےہودگی کے خلاف عوام الناس کو تیار کریں۔ اسی طرح اساتذہ کرام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں باقاعدہ اس حوالے سے طلباء کو ان کے تباہ کن خوفناک نتائج سے آگاہ کریں۔ پھر اگرچہ امید تو نہیں، لیکن ہمارا کام ہے بتا دینا، حکمرانوں کا بھی یہ فرض ہے۔ دنیا کے بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جہاں پر ان ایپس پر پابندی ہے، اس قسم کی چیزوں پر پابندی لگائیں تاکہ ہماری نوجوان نسل اس کا بیڑا غرق ہونے سے بچ جائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ جو ایک دفعہ اس میں پھنس گیا وہ کبھی نکل نہیں سکتا۔ ہمارے بچے بند کمروں میں موبائلوں کے ذریعے کون کون سے سیاہ کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ان گزارشات کو آپ سب لوگ ٹھنڈے دل سے لیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس گندگی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔